نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اس عمل کا کتاب اور سنت سے ثابت ہونا، ساتھ ہی اس عمل کا کتاب اور سنت کے موافق اور مطابق ہونا ضروری ہے۔ جو عمل کتاب اور سنت سے ثابت نہ ہوں، جو عمل کتاب اور سنت کے موافق اور مطابق نہ ہوں، بدعت ہونے کی بنا پر مردود ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بدعت اور اس کی تباہ کاریوں پر میں گفتگو کروں گا۔ بدعت اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک دنیاوی بدعت، نمبر دو دینی بدعت۔ دنیاوی بدعت کہتے ہیں دنیاوی امور میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا۔ ہوائی جہاز، کار، موبائل فون، یہ دنیاوی بدعات ہیں، یہ جائز ہے، اس لیے کہ دنیاوی امور میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہیں جب تک کہ حرمت کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے، دنیا کو مکمل نہیں کیا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ نے تکمیل دین کا اعلان کیا ہے، دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے۔ دنیاوی امور میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا سکتی ہیں۔ انبیاء دین سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ دنیاوی امور سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیاوی معاملات میں تم کو مجھ سے زیادہ جانکاری ہے۔ تو دنیاوی بدعت حرام نہیں ہے۔ انبیاء کا مقصد دین سکھانا ہے، اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے، دنیا کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ دنیاوی امور میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا جا سکتا ہے، اصل جواز ہے اس معاملے میں۔ بدعت کی دوسری قسم ہے جس کو دینی بدعت کہا جاتا ہے۔ دینی بدعت کا مطلب دینی امور میں، عبادات میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، بلا دلیل کے کوئی کام کرنا۔ یہی وہ بدعت ہے جس سے کتاب اور سنت میں ہم کو روکا گیا ہے، یہی وہ بدعت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے تعبیر کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، واعظ و نصیحت کرتے، دوران خطبہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بری چیزیں اس میں ایجاد کی ہوئی نئی چیزیں ہیں، محدثاتها دین میں ایجاد کی ہوئی نئی چیزیں ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، سب سے بری چیزیں محدثاتها دین میں ایجاد کی ہوئی نئی چیزیں ہیں، دین میں ایجاد کی ہوئی ہر نئی چیز بدعت ہے، اور مزید آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ بدعت کے بہت سارے نقصانات ہیں، بدعت کے نقصانات بدعتی پر بھی ہیں، بدعت کے نقصانات دین پر بھی ہیں۔ بدعت کے نقصانات بدعتی پر کیا ہیں؟ نمبر 1، اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ عمل کی قبولیت 2 شرطوں پر موقوف ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے اخلاص، دوسری شرط ہے اتباع۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں اللہ کا کہا مانو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ ہر وہ عمل جو کتاب اللہ سے ثابت نہ ہو، ہر وہ عمل جو سنت رسول سے ثابت نہ ہو، ہر وہ عمل جو کتاب اللہ کے موافق نہ ہو، ہر وہ عمل جو سنت کے موافق نہ ہو، ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کریں، ایسا کام کریں جو ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے، وہ ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السنت کسفینۃ نوح، یقیناً سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ یقیناً جو سنت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو کوئی سنت کی کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ بدعتوں کے طوفان میں غرق ہو گیا۔ ہم اپنے اعمال کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم ان کو کتاب اور سنت کے موافق بنا لیں۔ بدعتی کی ساری محنت اور ساری جد و جہد کی مثال اس مزدور کی سی ہے جو دن بھر محنت کرتا ہے لیکن اسے اس کی مزدوری سے محروم کر دیا جائے، لیکن اسے اس کی اجرت نہ ملے۔ یہی مثال بدعتیوں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی محنتیں ضائع ہو گئی، دنیاوی زندگی کے اعمال ان کے برباد ہو گئے، جو سمجھ رہے تھے کہ ہم دنیا میں اچھے اعمال کر کے آئے ہیں، جو سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں ہم نیکیاں کر کے آئے ہیں، فرمایا ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے، جو نیکیاں کی تھیں، قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گے، ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ نہیں ملے گا۔ بدعت کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بدعتی توبے کی توفیق سے محروم رہ جاتا ہے۔ شریعت کی نظر میں 2 گناہ ایسے ہیں جب تک بندہ ان 2 گناہوں کو ترک نہیں کرتا نہ اللہ اس کا عمل قبول کرتا ہے نہ توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک ہے شرک اور ایک ہے بدعت۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، اللہ کسی بھی بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو ترک نہ کر دے۔
اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اسے توبے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ ابلیس انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اولاد آدم کا دشمن ہے، یہ اولاد آدم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس کی اول کوشش یہ ہوتی ہے کسی بھی طرح سے اولاد آدم کو شرک میں مبتلا کر دے، اس لیے کہ اگر انسان شرک میں مبتلا ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی بن گیا ہو، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اگر وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے، پھر دوسرے نمبر پر وہ چاہتا کیا ہے؟ گنہگار بنا دیں کہ بدعتی بنا دیں؟ اسے بدعتی بنانا پسند ہے گنہگار بنانے سے۔ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، یقیناً بدعت ابلیس کو گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ لأن المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب، اس لیے کہ گناہ سے بندہ توبہ کر لیتا ہے، گناہ سے توبہ کی جاتی ہے، بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، نیکی سمجھ کے نہیں کرتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان، جب کوئی بھی مسلمان کسی بھی عمل کو گناہ سمجھ کے کرے، یقیناً وہ توبہ کرے گا۔ لیکن اگر آدمی کسی عمل کو نیکی سمجھ کے کرے تو وہ توبہ کرے گا۔ وہ آدمی بدعت کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے، اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے کرتا ہے۔ جب آدمی کسی عمل کو نیکی سمجھ کے کرے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے عمل کریں، تو وہ توبہ نہیں کرتا ہے، بنا توبے کے مر جاتا ہے۔ بدعتی کے بارے میں یہ ڈر رہتا ہے، یہ خدشہ رہتا ہے کہ وہ بری موت مرے گا، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بدعت کے نقصانات ہیں۔ بدعت کا نقصان یہ بھی ہے کہ بدعتی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک مشہور تابعی ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مزداد صاحب بدعت اجتہادا الا ازداد من اللہ بعدا، بدعتی اللہ سے قریب جانے کی جتنی کوشش کرتا ہے وہ اسی قدر اللہ سے دور چلا جاتا ہے، اسے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مزداد صاحب بدعت اجتہادا، اللہ سے جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے جس راستے کو اختیار کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے۔ آدمی صحیح راستے پر چلے گا، کتاب اور سنت کے راستے پر چلے گا تو اس کو اس صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کی اسے توفیق ملے گی۔ آدمی لوگوں کے بنائے ہوئے راستے پر چل کر کے چاہتا ہے کہ اسے صراط مستقیم مل جائے، جنت کی منزل مل جائے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مل جائے، یہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، خوارج ایک گمراہ فرقہ ہے، ان کو کلاب اہل النار، ان کو جہنم کے کتے کہا جاتا ہے، یہ جہنم کے کتے خوارج۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نمازیں پڑھیں گے تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی صلات کو ان کی صلات کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وصیامکم مع صیامہم، تم اپنے صوم کو، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ کیا ہوگا؟ ان کے صوم اور صلات کا ان کو فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے، یہ بدعتی فرقہ ہے، یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ بدعت کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر آدمی کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کرتے ہیں سارے لوگوں کا گناہ بدعت ایجاد کرنے والے کے سر پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتدع بدعتا فعمل بها، جس کسی نے کوئی بدعت ایجاد کی، اس بدعت پر عمل کیا گیا، فکان علیہ اوزار من عمل بها،
جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے سب کا گناہ بدعت ایجاد کرنے والے کے سر پر ہوگا۔ یہ تو ہو گئے بدعت کے دنیاوی نقصانات۔ اخروی نقصان کیا ہے بدعتی کا؟ حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا، حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرتکم علی الحوض، یقیناً میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود رہوں گا۔ آپ اپنی امت کا انتظار کریں گے، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود رہوں گا۔ میرے سامنے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، اچانک ہی پھر ان کو میری نظروں سے دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یا ربی، اے میرے رب، میری امت کے لوگ ہیں، کیوں ان کو حوض کوثر سے دھتکار دیا جا رہا ہے؟ جواب کیا ملے گا؟ انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی نئی چیزوں کو ایجاد کی ہیں، اس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ یہ بدعتی ٹولہ ہے، یہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، تو یقیناً بدعتی حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ لوگ نبی کی محبت میں میلاد مناتے ہیں، کل قیامت کے دن وہی نبی اگر ان کو حوض کوثر سے محروم کر دے تو؟ نبی کی محبت کی علامت بدعتوں کو ایجاد کرنے میں نہیں ہے، نبی کی محبت کی علامت آپ کے طریقے پر چلنے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ یقیناً صحابہ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ محبت کا معیار ہوتا، میلاد منانا محبت کی دلیل ہوتی، تو یقیناً صحابہ اکرام نبی کی محبت میں میلاد مناتے۔ اگر یہ عید کا دن ہوتا تو حدیث کی کتابوں میں آپ کو عید میلاد النبی کے نام سے عناوین ملتے، سارے کے سارے محدثین نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر باب تو باندھا ہے، باب صلاۃ العیدین تو آپ کو ملے گی، لیکن عید میلاد کا کتب احادیث میں دور دور تک کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو غرض بدعت کا ایک نقصان یہ ہے کہ بدعتی کل قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا اس کو۔ بدعت کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس بدعتیوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کالے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، جگمگاتے ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ کون لوگ ہیں جن کے چہرے روشن ہوں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی ہے اہل السنہ، جو نبی کی سنت پر چلنے والے تھے، اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے یہ اہل البدعہ ہے، یہ لوگ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ حرم، مدینہ یہ حرمت والی جگہ ہے، اس کا احترام مسلمانوں پر واجب ہے۔ فرمایا من احدث فیہا حدثا، جو مدینے میں کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، او آوا محدثا، یا مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر سارے لوگوں کی لعنت ہے جو مدینے میں بدعت کو ایجاد کرتا ہے۔ مدینے میں میلاد بنانے سے وہ سنت نہیں بن جاتا ہے، چاہے بدعت مدینے میں کی جائے یا کسی اور مقدس جگہ میں کی جائے، وہ بدعت ہی ہے، وہ ملعون ہے اللہ کی نظر میں۔ اگر کوئی مدینے میں جا کر کے میلاد کا جشن منا کر کے خوش نہ ہو جائے کہ اس نے نیکی کا کام کر دیا، بلکہ اس پر مزید اللہ کی لعنت ہے، خصوصی لعنت ہے جو مدینے میں بدعت پر عمل کرتا ہے، بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے۔ فرمایا یہ مدینہ حرمت والی جگہ ہے، اس کا احترام واجب ہے۔ آپ نبی کی بستی میں جا کر کے ایسا کام کر رہے ہیں جو نبی کا طریقہ نہیں ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر سارے لوگوں کی لعنت ہے۔
تو بدعت اس پر کہاں بھی عمل کی جائے وہ بدعت ہی ہے. مدینے میں کوئی میلاد منانے سے وہ سنت نہیں بن جاتا ہے, وہ دین کا حصہ نہیں بن جاتا ہے. دین کا حصہ وہ ہوگا جو کتاب اور سنت سے ثابت ہوگا. جو عمل کتاب اور سنت سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہونے کی بنا پر مردود ہو جائے گا. یہ تو ہو گئے بدعت کے نقصانات. بدعت کے نقصانات دین پر بھی ہیں کچھ. انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں مزید بدعت کے کچھ نقصانات پر میں گفتگو کروں گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے نبی کے طریقے پر صراط مستقیم پر اپنی پوری زندگی استقامت کا مظاہرہ کر سکیں. ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرما. دین پر ثابت قدمی نصیب فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.